اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہر چاند پیاسے بولیو تشنا کام شے
کیا کرے جس کا نہ کوئی دوست بھی وہ کیا کرے جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر ضد کر کے روئیو نا ہمیں چاہتی ہوگا پہلے پہاڑ ہے آج شب فرصت بیدار سورے ماں کی چھاتی پاور بس رکھے سا سورہ ماں کی چھاتی پاور بس رکھے سا راہ کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے اب یوں بسر کرو گے تے موقع دار ہے اب یوں بسر کرو گے تے موقع دار ہے ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنکا بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام ہو جائے گئے دردوالام تو پتا بشا ہو جائے گئے دردوالام تو پتا بشا بی بی نہ پوچھو مجھے مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے سلوات بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا ہے شمر نیکی پھر ایسی گستاخی مجھ سے دیکھا نہیں گیا ہے تم جو زلفیں سوار کرتی تھی انہیں زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا جہاں بوسے دیے تھے نانا نے اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر میں تک آ گیا
پتھر کو لشکر نے تیر برساتا تھا کوئی اس پہ، کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، ہر ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا، جس کو پتھر نہیں ملا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں، اللہ کے حبیب کا یار حبیب ہوں، ایک دم نکلتا ہے اب قریب ہوں، زخمی ہوں بے گناہ معافت نصیب ہوں، زخمی ہوں بے گناہ معافت نصیب ہوں، تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں، پانی پلا کے صفا کرو یا پیاسا، پانی پلا کے صفا کرو یا پیاسا، کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا، ناگاہ آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا، وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا، حفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو، جھک کر حسین جھک کر سجدہ کرو، جھک کر حسین جھک کر سجدہ کرو، اس دم رہینے دور سے دیکھا یہ ماجرا، شمرے لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا، صبت رسول کا پا بے ہوش ہے پڑا، کیا دیکھتا ہے وقت پھر احسان آئے گا، کیا دیکھتا ہے وقت پھر احسان آئے گا، زخموں سے چور ہے تنے ہتھ ہے حسین کا، ہاں جلد جا کے کاٹے افسر حسین کا، ہاں جلد جا کے کاٹے افسر حسین کا، اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا، خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا، خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا، اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے خطا، یہ ظلم مصطفیٰ کے نواسے کے حلق پر، خنجر نہ پھیر بھوکے کے پیاسے کے حلق پر، خنجر نہ پھیر بھوکے کے پیاسے کے حلق پر، صلوات محمد و آل محمد۔
محمد صلی اللہ علیہ الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلی اللہ علیہ محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم سوف لا كتاب الله والذي أهل بيتي وما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يختلف حتى يرد علي الحوض. اللهم صل على محمد محمد. رسالت خان کی اس حدیث کے تحت گفتگو جاری ہے اور جس میں رسالت خان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت جو میری عبرت ہے، اور اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس اور ایک پاس. اس سلسلے میں دیکھیے اپنے خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام کون ہوتا. آج قرآن کی ایک آیت اور مولا کائنات کا ایک قول یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ رسالت پاک کی حدیث تو موضوع پہلے ہی قرار پا چکی ہے. قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم امام بناتے ہیں اور یادون ہمیں امرنا اور وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اور ہے نا الہم فعل خیرات، اور ہم ان کی طرف فعل خیر کی وحی کرتے ہیں. اقامت صلاۃ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ایتاء زکات وہ زکات ادا کرتے ہیں، اور کانوا لنا عابدین وہ ہمارے عابد بنتے ہیں. ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. دیکھیے اس آیت میں 5 صفتیں بیان کی گئی امام کی، اور اس صفت میں اس آیت میں صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ صابر ہوگا. لَمَّا صَبَرُوا وَيُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتا ہے. یہ ایک صفت. پھر سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین کر دیا. یہ بھی آیت موجود ہے، یہ بھی صفت بیان کی پروردگار عالم نے. مولا کائنات سے طارق بن شہاب نے پوچھا کہ مولا امام کون ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں: یا طارق الامام کلمۃ اللہ حجت اللہ وجہ اللہ نور اللہ حجاب اللہ و آیت اللہ. یہ 6 چیزیں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے؟ جو کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ. دیکھیے اللہ کا کلمہ بھی ہے اور اللہ کا اسم بھی ہے. مولا کائنات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں: نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. اور اس کے بعد حجت اللہ. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حجت اللہ کون ہوتا ہے؟ جو قبل الخلق بعد الخلق اور بعد الخلق ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں ہے کہ تم جدھر رخ کرو گے تو وجہ اللہ کو پاؤ گے. اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے وہ نور اللہ، اللہ کا نور ہوتا ہے امام. اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے عجیب منزل ہے حجاب اللہ، اللہ کا حجاب ہے امام.
मालूम हुआ कि हिजाब किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज पीछे हो और पर्दा पड़ा हुआ हो, तो ऐसी सूरत में मालूम हुआ कि अल्लाह को जो सारी कायनात जो देख नहीं सकती वो भी सबब इमाम है कि अल्लाह पोशीदा है। और उसके बाद फिर इरशाद फरमाते हैं वो आयतुल्लाह, अल्लाह की निशानी इमाम होता है, अल्लाह की निशानी इमाम होता है। और फिर कुरान मजीद में परवरदिगार आलम है इरशाद फरमाया कि वो वली होता है। इन्नमा वलियुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन। इस तरह मौला कायनात को परवरदिगार आलम ने अपना वली करार दिया। अच्छा, वली की सिफतें क्या हैं? वली की एक सिफत ये खुद कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, हुवल्लाहुल वली हुवा युहील मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बस अल्लाह वली है। देखिए यहाँ ये जो सिफत बयान कर रहा है, अल्लाह अपनी सिफत भी बयान कर रहा है, वली की सिफत बयान कर रहा है। अल्लाह हुवल वली कह के सिफतें बयान कर रहा है, वरना सिर्फ अल्लाह कह सकता है अल्लाह युहील मौता, अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है, कह सकता था, लेकिन अल्लाह हुवल वली, अल्लाह बस वली है। युहील मौता, वो मौतों को जिंदा कर सकता है, वो अल्लाह कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज पर इख्तियार रखता है। इस सिलसिले में दुश्मनान अली अलैहिस्सलाम ये सोचते थे कि अली जो बताते हैं कि मैं हर चीज का जानने वाला हूँ, क्या हकीकत है? जांचना चाहिए। एक मरतबा एक जनाजा बना के जिंदा इंसान को लेके आते हैं, डोले में रख के, और लेके आके कहते हैं कि यार ये जनाजा इसकी नमाज जनाजा पढ़ा। वो ये सोचते हैं कि पर्दे के नीचे जो जिंदा शख्स है, अगर अली हर चीज का इल्म रखते हैं तो आया ये भी जानते हैं कि पर्दे के नीचे जिंदा है या मुर्दा है। तो कहा कि नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। देखिए, इमाम शरीयत का पाबंद होता है और शरीयत को जारी भी करता है। हिकमत इरशाद फरमाते हैं इसका वली कौन? जहाँ कि इसकी माँ है जो इसके साथ आई, तो उससे पूछा आपने कि क्या मैं नमाज जनाजा पढ़ा दूँ? तो उसने कहा हाँ पढ़ा दूँ। अब मौला कायनात ने नमाज जनाजा पढ़ा। अब जब नमाज जनाजा पढ़ा दी तो जो दुश्मन लेके आए थे वो ये सोच रहे थे कि हम तो जिंदा लेके आए हैं और मौला ने नमाज जनाजा पढ़ा दी है, मैंने मौला को मालूम ही नहीं हुआ कि मुर्दा है या जिंदा। एक मरतबा उसका नाम लेके पुकारने लगे। मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि इसको पुकार रहे हो, वो तो मुर्दा है। अब बड़े परेशान हुए। अब जो पर्दा हटा के देखा तो वो मर चुका था। अब ये लोग तो रवाना हो गए। माँ बड़ी परेशान हुई। एक मरतबा उसने सोचा कि इरादे अली के तहत अगर मलकुल मौत है, जो इरादा अली ने किया नमाज पढ़ाने का और मलकुल मौत ने रूह कब्ज कर ली, तो यकीनन अली को ये भी इख्तियार होगा कि वो रूह वापस दिलवाए। लिहाजा एक मरतबा कदमों से लिपट गई और लिपट के कहने लगी कि मौला मुझे पता नहीं था, ये लोग जो है मुझे बहका के लेके आए दौलत की लालच देके, और मैं समझ गई हूँ कि आप साहिब इख्तियार हैं। ये मेरा एक ही बेटा था जो मर गया है, और आप इसको जिंदा, जब आप इसको मार सकते हैं तो इसको जिंदा नहीं कर सकते। मौला कायनात ने देखा कि इसे मारिफत हासिल हो चुकी है, लिहाजा एक मरतबा उसे जिंदा कर दिया। कुरान ने यही कहा अल्लाह हुवल वली युहील मौता, मौता को जिंदा करता है, जो वाला कुल्लि शैइन क़दीर, वो कुल इख्तियार रखता है। एक मंजिल और आपकी खिदमत करता हूँ कि रिसालत पाक की खिदमत में नसारा और नजर आके कहने लगे कि आप
मुर्दों को जिंदा करते थे, क्या आप भी मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? एक मतलब मौलाए कायनात ने अली अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके कहा, या अली इनके साथ जाके मुर्दों को जिंदा करो। रिसालत मां ये बता रहा है कि मैं ही इस मंदिर पर नहीं हूँ, अली भी इस मंदिर पर। मौलाए कायनात ये नहीं पूछते कि मुर्दे को जिंदा कैसे किया जाता है। एक मतलब उनके साथ चले और एक खबर पे जाके कुम में इज़्नी कह के ठोकर मारा और वो जब जिंदा हो गया तो इरशाद फरमाया कि जाके बता देना कि अली ने जिंदा किया। फिर वहाँ से आगे बढ़े, एक दूसरी खबर पे 2 रकअत नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के दुआ करते हैं और मुर्दे को जिंदा करते हैं। खंबर साथ थे। वापिसी में खबर ने कहा कि मौला मैंने आज एक ही मामले में आपके 2 फेल देखे, आखिर क्या सबब है कि आपने एक मकाम पर तो ठोकर मार के जिंदा किया और एक मकाम पर 2 रकअत नमाज पढ़ के उनको जिंदा किया। तो इमाम ने इरशाद फरमाया, आने वाले जो थे वो ईसाई थे, जो ईसा को मुर्दा जिंदा करने पर खुदा का बेटा कहते थे। अगर मुझे भी इसी तरह देखते तो मुझे भी खुदा या खुदा का बेटा कहते। लिहाजा मैंने दूसरे मकाम पर नमाजें पढ़ के दुआ करके मुर्दे को जिंदा किया ताकि ये मुझे खुदा ना समझे। मालूम हुआ कि तौहीद की बका के लिए इमाम हर फेल अंजाम देता है। और हकीकत यह है कि इमाम को इल्म के साथ हिल्म भी होना चाहिए और उसके साथ इतना परवरदिगार आलम ने क़ुव्वत अता की है कि वो अहकाम परवरदिगार आलम नाफिज करने के सिलसिले में अगर कोई एहतजाज करता है, मुखालिफत करता है तो उसका तदारुक कर सके। इतनी क़ुव्वत भी मौलाए कायनात के पास होती है। और यही तो सबब है कि एक अलम पत्थर में डाल के बताते हैं कि देखो कितनी क़ुव्वत है मुझमें, इतना इख्तियार है कि ये पत्थर जगह दे देता है अगर मैं चाहूँ। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे बूसरी, वसीम इस्लाम जनाब अबू तालिब पे बुलंदर सलावत। इमाम हुसैन सलाम का एक मौजूदा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और वहाँ से रब के मसाइल। इमाम हुसैन सलाम जब मदीने से मक्का की तरफ रवाना होने लगे तो रास्ते में एक मकाम पर इब्ने मुती से मुलाकात हुई और इब्ने मुती कहते हैं कि मौला कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? कहा मक्का जा रहा हूँ और सारे ख़ानदान के साथ जा रहा हूँ। तो कहा कि मौला ये सफ़र को मुलतवी कर दीजिए। आपका इरशाद फरमाया कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अब इब्ने मुती कहते हैं कि मौला मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं यहाँ कुएँ खोद रहा हूँ और कुएँ खोदने में मुझे परेशानी ये होती है कि पानी बहुत कम निकलता है, बाल निकलता ही नहीं है। तो जब निकलता भी है तो वो खारा होता है, मीठा नहीं होता। आप दुआ कर दीजिए कि पानी मीठा निकले और कसीर तादाद में निकले, मकदार में निकले। तो एक मरतबा इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जो कुआं तुमने खोदा है उसमें से थोड़ा सा पानी लेके आता। तो पानी लेके आते हैं इब्ने मुती, आपने उसे चखा, हकीकतन वो खारा था। एक मरतबा उस पानी में अपना लुआबे दहन डाला और उसके बाद इरशाद फरमाया कि ये ले जाके कुएं में डाल दो। ले जाके कुएं में जब डाल दिया गया तो खारा पानी मीठा हो गया और मकदार में भी पानी काफ़ी बढ़ गया। मालूम हुआ कि रिसालत माब ने जो इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो ये चूँकि रिसालत माब की सिफत है कि उनका दुआबे दहन खारे को मीठा कर देता है। हुसैन अलैहिस्सलाम भी बता रहे हैं कि मुझ में भी वही सिफत मौजूद है जो रिसालत माब में मंजिल है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमामत की मंजिल पर बता रहे हैं।
اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ امتحان کی منزل میں امام حسین کے ساتھ تشریف لے گئے کربلا. شب عاشور جب آئی تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام شب کی تاریکی میں ایک مرتبہ نکل کے رن کی طرف جانے لگے. سعید نے سوچا کہ شب کی تاریکی ہے اور یہ دشمنوں کا علاقہ ہے، کیوں نہ میں ساتھ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ امام پر کوئی آنچ آ جائے. ایک مرتبہ پیچھے پیچھے آنے لگے. امام نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں سعید ہوں مولا، آپ اکیلے جا رہے ہیں شب کی تاریکی میں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ آؤں. تو ارشاد فرمایا اچھا سعید ساتھ آؤ، لیکن ایک مقام پر میں جہاں بتاؤں وہاں خیر رکھو کہ آگے نہ جانا، اس لیے کہ وہاں نشیب میں میری ماں آنے والی ہے. ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا اور آپ نشیب کی طرف تشریف لے گئے. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بیوی سیاہ پوش زمین کو صاف کر رہی ہے کہ میرا بیٹا حسین یہاں زمین پر آنے والا ہے. دن نمودار ہوا، قربانیاں پیش ہونے لگی. وہ منزل آئی کہ جہاں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے پیر کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اصغر کو گاڑنے کے بعد خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور لا کے بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں. اس انداز میں رخصت ہوتے ہیں کہ تمام بیویوں کو خدا حافظ کر رہے ہیں. زینب جناب زینب سلام اللہ علیہ آ کے حسین سے نمٹ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، اس لیے کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، لہذا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی. یہاں امام نے اپنا ایک معجزہ دکھایا کہ اپنی انگلی سے جناب زینب کے دل کی طرف اشارہ کیا تاکہ جناب زینب کو سکون ہو جائے. اس لیے کہ یہ زینب وہ ہے جنہوں نے مدینے میں اپنے شوہر سے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرا بھائی چلا گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی. لہذا یہاں بھی جناب زینب اسی طرح بے چین تھی. ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا دل زینب کی طرف، زینب کو سکون ملا. اس کے بعد ارشاد فرمانے لگی کہ اچھا بھیا جاؤ. ارشاد فرماتے ہیں کہ زینب یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے اور دیکھو جتنے مظالم ہوں برداشت کرنا اور صبر کرنا، اس لیے کہ اللہ صبر کا بڑا جزا دینے والا ہے. عجیب منزل ہے. اس کے بعد روانہ ہونے کے پہلے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ذرا سید سجاد سے ملنا چاہتا ہوں. سید سجاد کے پاس لے گئے. ایک مرتبہ سید سجاد غش میں اٹھایا گیا تو سید سجاد نے دیکھا کہ بابا کا یہ حالت ہے جیسے ایک سفید طائر بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ بابا یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا یہی عالم ہے. کہتے ہیں کہ میرے چچا کیا ہوئے، علی اکبر کیا ہوئے. ارشاد فرماتے ہیں بس یہ سمجھ لو کہ تم ہو اور میں ہوں اور کوئی باقی نہیں رہا. بس ایک مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں اپنی اماں ذرا ایک عصا اور میری تلوار لا دیجیے. امام نے ارشاد فرمایا کس لیے چاہتے ہو تلوار؟ کہا کہ میں قربان ہونے کے لیے جاؤں گا آپ پر. ارشاد فرمایا تمہارا امتحان اس سے زیادہ سخت ہے، تمہیں بہت سارے قافلے کو لے کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جانا ہے. تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اور تمہیں بیویوں پر تماچے اور تالیانے کھاتے ہوئے دیکھنا ہوگا. عجیب منزل ہے. جناب سید سجاد صبر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے انہیں اس وقت بہت یاد کیا رخصت ہونا چاہتے ہیں. بیویاں ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ درمیان سے گزر
اپنے ہاتھوں سے رکاب کو تھام کے حسین کو سوار کیا اور امام اب چاہتے ہیں کہ آگے جائے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. اب جو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آخری سواری ہے اور اس کے بعد تجھے زحمت نہیں ہے, تو بھی تھک گیا ہوگا. ایک مرتبہ اشارہ کرتا ہے نیچے نیچے جو دیکھا تو سکینہ پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے. تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں سکینہ تم نے تو رخصت کر دیا تھا پھر کیوں آئی. سکینہ دیکھیے وہ بچی ہے جو تسکین پہنچانے والی ہے حسین کے قلب کو. وہ سوچتی ہے کہ میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہے, اگر میں تھوڑی دیر بابا کے سینے پر سو جاؤں تو بابا کو سکون ملے گا. اسی لیے ارشاد فرماتی ہے بابا مجھے تھوڑی دیر سینے پر سلا دیجئے. امام ریتی پر لیٹ جاتے ہیں, بچی کو اپنے سینے پر سلا لیتے ہیں. کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ سکینہ اٹھ کے کہتی ہے بابا خدا حافظ. کہا بی بی تم تو سونا چاہتی تھی, کہا ابھی دادی خواب میں آئی تھی ارشاد فرما رہی تھی کہ وعدہ وفائی کا وقت آ چکا ہے, بابا کو جانے دو, لہذا خدا حافظ. ایک مرتبہ روانہ ہوئے, فوج کے سامنے آئے, خطبہ دیا, عمر صاحب کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے یا کسی کا مال لے لیا ہے یا کوئی شریعت کی خلاف ورزی کی ہے. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے نہیں مغل عبیق آپ کے باپ کی دشمنی میں آپ کو قتل کیا جا رہا, لا حول ولا قوت الا باللہ کہا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب جنگ کرنا ہی ہے تو عرب کے طریقے کے مطابق ایک ایک آدمی میرے مقابلے پر آئے, ایک ایک شخص آنے لگا, واصل جہنم کرتے چلے گئے. جب 100 سے لوگ قتل ہو چکے تو عمر صاحب نے کہا کہ اس طرح جنگ نہیں ہو سکتی. 10 بھیجے جانے لگے, 100 بھیجے جانے لگے, ایک کعبہ دیتے تھے, 100 کے 100 تڑپتے رہ جاتے. ایسے میں عمر صاحب نے کہا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں, ان سے ایسے جنگ نہیں ہو سکتی, تمام لوگ مل کے حملہ کرو. ایک طرف ہر طرف سے حملہ ہونے لگا, کسی نے تیر چلانا شروع کیا, کسی نے نیزہ مارنا شروع کیا. عالم یہ ہوا کہ سیدھی طرف سے نیزہ مارا جاتا, بائیں طرف علماء پھرنے لگتے تو بائیں طرف سے نیزہ مارا جانے لگتا, اور سامنے سے تیر آتے چلے گئے. ایک منزل وہ آئی کہ ایک مرتبہ امام نے سوچا کہ جنگ اس طرح نہیں کرتی ہوتی, جنگ مجھے کرنا چاہیے. کہا تم مجھے کمزور سمجھتے ہو, اب تلواریں لے کے امام نے جو جنگ شروع کی تو فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. ایسے میں ایک مرتبہ عباس یاد آئے, مذکورات کے قریب گئے اور کہا عباس تم میری جنگ دیکھ رہے ہو, تمہیں جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا, اب میں حملہ تمہاری طرف سے کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ایسا شدید حملہ کیا کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے
मकबूल फरमा, दुआओं में तासीर अता फरमा। रब ज़रा हमें इस काबिल बना के उनसे पैमाने ज़माना कर सके, वास्ते नूर मौजूद हम नासिरी में शुमार फरमाए, आमीन फरमाए। एक ऐलान फरमाए, आज रात में 12 बजे इसी मकाम पर मजलिस होगी। समर हज़रत साहब खिताब करेंगे। आप अल्लाह से गुजारिश करते हैं इमाम बख्श शिरकत बाकी न रहा मेरे लिए कोई सहारा, घर लुट गया अम्मा, मक़दर की फ़ज़ाओं में ये ज़ैनब का तनहा, घर लुट गया अम्मा। जब तेग के नीचे मेरे भाई का गला, घर लुट गया अम्मा, मक़दर की फ़ज़ाओं में ये ज़ैनब का तनहा, घर लुट गया अम्मा। भैया का बदन ज़ख्मों से छलनी, ताकत ये नहीं थी। भैया का बदन ज़ख्मों से छलनी, ताकत ये नहीं थी। रोंदा गया कि पिता ओस मलाशा, घर लुट गया अम्मा, बच्ची मेरी करवट भी तो अब ले नहीं सकती, सो भी नहीं सकती। कहता लहू कानों से है ज़ख्म भी ताज़ा, घर लुट गया अम्मा, मक़दर की फ़ज़ाओं में ये ज़ैनब का तनहा, घर लुट गया अम्मा। दरबार में हम लोग रसन बस तो खड़े थे, सब देख रहे थे। दरबार में हम लोग रसन बस तो खड़े थे, सब देख रहे थे। और सामने सरताश तुमने भाई का रखा था, घर लुट गया अम्मा, मक़दर की फ़ज़ाओं में ये ज़ैनब का तनहा, घर लुट गया अम्मा। या